سورہ یاسین مکی صورت ہے اور اس میں 83 آیات اور 5 رکوعات ہیں۔ اس صورت کا ایک نام قاضیہ بھی آتا ہے اور واقعہ بھی آتا ہے۔ سورت کا پہلا لفظ یاسین ہے، اسی سے معروف نام اس کا ہے یاسین۔ حروف مقطعات بھی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم۔ قسم ہے حکمت والے قرآن کی، یعنی قرآن عزیز کا پروگرام بالکل اٹل، قطعی اور یقینی ہے، اس کے خلاف کوئی بھی یعنی کہ بات نہیں ہونے والی ہے۔ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ کی آمد سے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یا آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے شکوک و شبہات، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ اللہ کے حکم سے بالکل سیدھے راستے پر، صحیح شاہراہ پر چل رہے ہیں جو سیدھا اللہ کی طرف آتی ہے۔ تنزیل، یہ نازل کردہ ہے عزیز الرحیم کی جانب سے، یہ نازل شدہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی انسان اللہ کی ہدایت سے محروم رہتے اگر یہ اس کی مہربانی شامل نہ ہوتی، یہ قرآن نازل نہ ہوتا۔ اللہ نے قرآن کے نازل کے مقصد کو بیان کیا تاکہ لتنذر، آپ ڈرائیں قومن لوگوں کو، ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا وہ غفلت میں پڑے رہے، یعنی بنی اسماعیل کے دیگر لوگ جو اب تک 2000 سال تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تو پے در پے نبی بنی اسرائیل میں آتے رہے، تو لہٰذا اب ان کے پاس بھی یہ حجت تمام ہو جائے کہ کوئی ڈر سنانے والا ان کے پاس آیا۔ لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، فہم بس لا یؤمنون، ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی اکثریت کفر و شرک میں مبتلا رہے گی، ان کے خلاف جنگیں بھی لڑی گئیں لیکن ہر طریقے سے سمجھایا لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، بے شک ہم نے بنا دیے ہیں ان کے لیے، یعنی نہ ماننے والوں کے لیے، ان کے گلوں میں اغلالاً توق اور ڈال دیے ہیں، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اور پھر یہ ان کی تھوڑیوں تک اٹھے ہوئے ہیں، وہ مقمحون، اور یہ سر جو ہے وہ اوپر اڑے جا رہے ہیں، اوپر اٹھ رہے ہیں۔ جب توق سر میں ڈالا جائے اور وہ اتنا ٹائٹ ہو کہ تھوڑی تک بھر جائے تو سر اوپر کو اٹھ جاتا ہے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے انہوں نے اللہ کا فرمان نہیں مانا اور پختہ دین پر عمل نہیں کیا، تو ان کے گلوں میں یعنی کہ ہم نے توق پہنا دی ہے ان کو، اور ان کی دوسری بدبختی کا یہ ذکر کہ بنایا ہم نے بین ایدیہم، ان کے درمیان سدن، ایک آہنی دیوار کو کھڑا کر دیا ہے، اور ان کے پیچھے بھی سدن، ایک آہنی دیوار ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، بس ہم نے ان کو اوپر سے ڈھانپ دیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کی ہر طرف رکاوٹیں کھڑی ہیں، انہیں کچھ منزل مقصود تک یہ سرگرداں پھریں گے، اور برابر ہے یہ بات ان کے اوپر أَأَنذَرْتُمْ، آپ ان کو ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہماری طرف دیکھیں، اگر تو ہمیں اطاعت میں جو مشکل ہوتی ہے تو اطاعت کی مشکل کا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ ہماری رسومات کھڑی ہیں، ہمارے خاندان، دوست، احباب کھڑے ہیں، ہماری خواہشات کھڑی ہیں، اتنی دیواریں کھڑی ہیں کہ حق کے راستے کی اطاعت ہم نہیں کر پاتے ہیں، تو لہٰذا اپنے بل بوتوں پہ چلنے والے عقل سے پیدل لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، تو لہٰذا جب سیدھے راستے کی طلب ہوتی ہے تو اللہ راستے بھی سیدھے کر دیتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک یہ فائدہ اسی کو دیتا ہے جو نصیحت کو حاصل کرتا ہے، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان کو بنا دیکھے اس سے ڈرتا ہے، اور اسی طرح انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو بے شک زندہ کریں گے، ونکتب ما قدموا، اور ہم لکھتے ہیں جو کچھ ان کی زندگی کے دوران آنے والا ہے سامنے، اور آثارہم، اور ان کے نشانات بھی لکھتے ہیں تاکہ حساب کتاب کے وقت ان کے سارا نام اعمال ان کو لکھا بتا اور دکھا دیا جائے، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے کہ کچھ بھی جس نے کیا ہے وہ ہر چیز اس کے اوپر جو ہے وہ لکھ دی جائے گی، تو اس لیے ہر چیز کے اندر ایک تسلسل اور اس میں اضافہ کا باعث بننا چاہیے۔ مثلا مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو ایک ایک قدم کو اٹھایا جائے، نہ کہ پھلانگتے ہوئے آیا جائے، جب پھلانگتے ہوئے آئے گا تو وہ کم قدم ہوں گے، اور جب ایک ایک قدم آئے گا تو وہ زیادہ قدم ہوں گے،
घूंट घूंट आहिस्ता आहिस्ता पानी पिएगा और बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, नबी की सुन्नत भी जो है वो पूरी होगी और वो आहिस्ता आहिस्ता उसका जुज़्व बदन बनेगा। तो इसी तरह हर चीज यानी इल्म नाफ़े बात सिखाती है कि हर वो काम और असरात जो है वो किए जाए जिनका सवाब जो है वो मिलता रहे, यानी ऐसी नेकियां भी किया जाए जिनको फौरी सवाब, ऐसी नेकियां भी की जाए जिनके आसारात रह जाए, यानी सदका जारिया का अमल कि हम जब न रहे तो उनके आसार जो है उन तक पहुंचते रहे। वज़रिब लहुम, और बयान कीजिए जरा इनको मिसाल उस शख्स की अस्हाबुल क़रया थी जो कि एक बस्ती का रहने वाला था कि इस जाअल मुरसलून, जब उसके पास अल्लाह के नबी भेजे हुए आए, तो मुरसलीन कौन था इसकी हैसियत के बारे में इख्तिलाफ पाया जाते हैं कि बाज़ कहते हैं कि 3 शख्स थे अल्लाह के भेजे हुए मुरसलून, और पहले को अल्लाह ने उनसे पहले 2 को अल्लाह ने उस बस्ती में भेजा, फिर मजीद आए उनकी तायीद के लिए, फिर तीसरे को भेजा। तो मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ रवायात में आते हैं। बस कुरान ये कहता है कि आया परले इलाके से एक शख्स दौड़ता हुआ और उसने इन मुरसलीन से बात करने के लिए आया, और इस अरसलना इलैहि मुस्नैनी, और जब हमने भेजा 2 और को तो उन्होंने इसकी फकज़्ज़बू वहाँ तकज़ीब कर दी। तो फ़अज़्ज़ज़ना, फिर हमने तीसरे मुरसल को भेजा कि वो उन दोनों की तायीद करें। फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, ये सारे मुरसलून ये कहते थे कि हम तुम्हारी तरफ भेजे हुए हैं। मा कुन्तुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, वो आगे से कहते थे तुम हमारे जैसे ही आदमी हो, तुम्हें तो कोई खास खासियत नजर नहीं आती है और हमें तुम्हें देखकर कुछ खास महसूस नहीं होता है। तो वो रसूलों का इनकार करने लगे, अल्लाह का इनकार करने लगे। तो वो अंज़ल रहमान मिन शै, वो कहते हैं कि अल्लाह ने कोई चीज नाज़िल ही नहीं की है। इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, तुम तो सिर्फ झूठ बोलते हो। तो क़ालू रब्बुना, तो कहा उन मुरसलून ने, यालमू कि रब्बुना हमारा भी यालमू खूब जानता है कि इलैकुम मुरसलून, हम भी तो हम तुम्हारी तरफ भेजे हुए हैं, तुम जितना भी इनकार कर लो हम वाकई अल्लाह की तरफ भेजे हुए हैं। व अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारी जिम्मेदारी से तुम तक बात पहुंचाना है। आगे से लोगों ने कहा कि इन्ना ततय्यरना बिकुम, हम तो तुमको मनहूस समझते हैं तुम्हारी वजह से। शगुन हमारा यही है कि तुम आए हो हमारे इलाके में तो बारिशें रुक गई हैं और तुम्हारा ये सफर नामुबारक है हमारे लिए। उन्होंने ये धमकी दी कि लाइन लम तक तहु, तुम बाज नहीं आए तो लरजुमना को, हम तुमको संसार कर देंगे और हमारी तरफ से तुमको सख्त सजा जो है वो पहुंचेगी। क़ालू ताइरुकुम माअकुम, मुरसलीन ने जवाब दिया कि नहुसत, ये बदबख्ती तुम्हारे अमाल की वजह से है। आइन ज़ुक्किर, तुम क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि हम तुम्हें नसीहत कर रहे हैं, बल्कि हम तुम कौम मुस्रिफून, तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। इसके बाद अल्लाह ताला ने अल्लाह के उन नबियों को जो कि बाज़ के नजदीक ये ईसा अलैहिस्सलाम थे या मूसा अलैहिस्सलाम के साथ और लोगों की जुताई थी वो थे, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने उस यहाँ पर उस मर्द मोमिन का जिक्र किया जो मुरसलीन की हिमायत में आया था, और लोगों ने तो उसकी जान ले ली थी, लेकिन अल्लाह ने उसका मर्तबा जो है बुलंद किया कि वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ, आया परले किनारे से शहर के एक शख्स दौड़ता हुआ, कहने लगा ए कौम इत्तबिउल मुरसलीन, इन मुरसलीन का कहना जो है वो मानो, इसके साथ बदसलूकी न करो। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरा, तुम इनका इत्तिबा करो, ये तुमसे कोई मुआवजा तो नहीं मांग रहे, ये मैं खैरख्वाह हैं, मुखलिस हैं, तुम्हारी खिदमत को मौजूद हैं, तुम इनकी बात को सुनो। वहुम मुहतदून, और हिदायत याफ्ता हो जाओ। और मुझे क्या है कि मैं उस जात की इबादत ना करूं। उस शख्स ने अपनी तौहीद के ऊपर इस्तकामत का इजहार किया कि मुझे जिसने फतरनी पैदा किया है मैं उसी के ऊपर यकीन रखता हूं, उसी की तरफ लौट कर जाऊंगा। अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहा, क्यों मैं खुदा को छोड़कर दूसरे माबूद बना लूं। इन युरिदिर रहमानु बिज़ुर्रिन, अगर खुदा रहमान किसी को तकलीफ में मुब्तला करे तो ला तुग़नी अन्हुम शफ़ाअतुहुम शैआ, तुम्हारे ये माबूद कोई सिफारिश नहीं दे सकते हैं, वला युन्क़िज़ून, और ना ही मुझसे मुसीबत को हटा सकते हैं। इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिल मुबीन, बिला शुबा मैंने अगर ऐसा किया तो मैंने ये हमाकत वाली बात होगी और खुली गुमराही में जा पड़ूंगा। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, इससे पहले जो अपना दीन छुपाए हुआ था ऐलान कर दिया कि मैं तो ईमान लाता हूँ तुम्हारे रब पर, फस्मऊनी, बस तो मेरी बात को अच्छी तरह सुन लो। मैंने चुप के नहीं ऐलान कहता हूँ कि मैं खुदा रहमान पे ईमान ला चुका हूँ। अब वो ऐसी नाअंजान कौम थी कि मर्द मोमिन की नसीहत पर क्या अमल करती, उस शख्स की भी जो है मुखालिफ हो गई, जैसे वो मुरसलीन के मुखालिफ थे, उन्होंने इस ईमानदार शख्स को कत्ल कर दिया। अब्दुल्लाह बिन मसूद की रवायत में आता है कि उन्होंने इस शख्स को पांव के नीचे इस कदर रौंदा कि उसकी आंतें ही बाहर निकल आई और वो शहीद हो गया, और यानी बहुत ज्यादा उसको इजाएं दी, और ताकि जो है किसी तरह बाज आ जाए, लेकिन वो जान देना उसने गवारा किया, लेकिन कलमे हक से से इनहराफ नहीं किया। और रवायात ये कहती हैं कि जैसे कि वो
जो आता है वाकया अस्हाबुल उखदूद का, इससे मराद वो ये भी ले लेते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर बस एक इशारतन जिक्र किया गया है कि एक मर्द मोमिन के साथ उन्होंने ये सलूक किया था। और फिर जन्ना, यहाँ पे तो उसकी मौत का जिक्र या हालात को नहीं बयान किया गया है, लेकिन उसके जन्नत के दाखिले के बयान किया गया है। जाहिर है कि इंसान मरने के बाद ही जन्नत के जहन्नम का ठहरता है, तो ये उस मौत के बाद ही मुमकिन होता है। तो कीलत जन्ना, उस शख्स से कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। और उस शख्स के मरने के बाद भी हसरत थी कि मैं मरते ही जन्नत में चला जाऊं। तो क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून, जन्नत में जाते ही कहता है कि काश कि मेरी कौम को मालूम होता कि बिमा गफ़र ली रब्बी, मेरे रब ने तो मुझको बख्श दिया, वजअलनी मिनल मुकरमीन, मुझे बाइज्जत लोगों में बनाया है। वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुंदिन मिनस समा, हमने इस और फिर हमने नाजिल किया उस कौम पर से, आसमान पर से कोई लश्कर नहीं भेजा जो इन्हें हिलाक करता। वमा कुन्ना मुनज़िलीन, और ना हमें किसी फौज की जरूरत थी। उस कौम को हमने कैसे हलाक किया? इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदा, एक जंगाड़ा ही, एक चीख हमने भेजी। फइज़ा हुम खामिदून, जैसे दिया बुझ जाता है फूंक मारने से, ऐसे उस चीख से वो कौम बुझ के रह गई, मिटा दी गई। या हसरतन अलल इबाद, ए अफसोस इन बंदों की हालत पर कि नहीं आए रसूलों के पास मगर सिर्फ मजाक उड़ाते हुए ही इन्होंने रसूल का कहा नहीं माना। और फिर मुशरिकीन ने मक्का की जानिब हुए सुल्तान के अलम यरो, क्या इन्होंने नहीं देखा कि कितनी कम हमने हलाक की हैं बस्तियां इससे पहले कि उन्होंने देखी इन्होंने इलैहिम ला यरजून, बेशक वो लौट कर नहीं आएंगे, वो तबाह बर्बाद हो गए हैं। तो ये उससे क्यों नहीं सीखते हैं? वही कुल्लु लम्मा जमीउल लदीना मुहज़रून, और सबको हमारे सामने जो है पेश होना है या पेश किया जाएगा। आगे मज़ीद अल्लाह फरमाते हैं कि वआयतुल लहुमुल अर्ज़ुल मैता, मैततु अहयैनाहा, कि इन लोगों के लिए मुर्दा ज़मीन भी बतौर निशानी है कि हमने उसको जिंदा किया। निकाला उसमें से हब्बन, दाना अनाज पैदा किए, बस उसमें से ये खुराक बनाते या खाते हैं। आयात तौहीद की दलील है। वजअलना, और बनाया हमने फीहा इसमें, मिन नखील खजूर व अनाब, और अंगूरों के बागात। वफज्जरना, और चलाई है इसमें, मिनल उयून, चश्मों को जारी किया है। लियाकुलू, ताकि वो खाएं, मिन समरिही, इसके फलों में से। वमा अमिलतु अयदीहिम, और नहीं इन्होंने अपने हाथों से कुछ बनाया कि ये सोचें बारिशें कि बारिश बरसा कर कुछ नहरें जारी करते। ये सब अल्लाह ने पैदा किया इसीलिए कि ताकि वो शुक्र करें। अफला यशकुरून, क्या ये लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते? इंसानों को फर्ज था कि अल्लाह की लातादाद दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद शुक्र अदा करें। उसके इस्तेमाल से पहले ही शुक्र बनता है कि उसके पास ये चीज पहुंच गई। सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, खलक़ल अज़वाज, कि जिसने पैदा किए सब जोड़े और उसमें से उगाई है जमीन से उगने वाली चीजें उगाई। और मिन अनफुसिहिम, और उनमें भी और जानवरों में भी जोड़े पैदा किए हैं, नस्लें चलाई हैं। और मिम्मा ला यअलमून, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको ये लोग जानते ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है। हर चीज की एक जिद मौजूद है। पहले फरमाते अपनी कुदरत से मुतालिक, आयतुल लहुल लैल, रात भी तुम्हारे लिए निशानी है। नस्लखु मिन्हुन नहार, हम खींच लेते हैं उससे दिन। फइज़ा हुम मुज़लिमून, बस अचानक वो लोग अंधेरे में रह जाते हैं। वश्शम्स, और सूरज तजरी जारी होती है उसके लिए, मुस्तक़र लहा, एक मुस्तक़र उसके लिए ठहराया है हमने, और वो उसके मैदान के अंदर जो है वो चलता रहता है। दिन रात यूं ही जमाने से चले आ रहे हैं, ये उसके अंदाजे तकदीर है उस जानने वाले की तरफ से। इसी तरह चांद हमने उसकी मंजिलें तय की हैं, यानी चांद की मंजिलें मुकर्रर हैं। वो बड़ा छोटा होते होते हो जाता है हत्ता आद कल उर्जुल कदीम, जैसे कि वो घटते घटते बारीक सी शाख की मानिंद हो जाता है। जैसे कि एक खजूर की जो पतली टहनी होती है, एक पुरानी शाख की मानिंद हो जाता है। लशम्सु यंबगी लहा, और नहीं वो सूरज को पहुंच सकता है, इदराक नहीं कर सकता, और ना ही सूरज जो है वो उसके पर पहुंच सकता है। यानी ना दिन से पहले रात आती है, ना रात से पहले दिन आता है। वकुल फी फलकी यस्बहून, हर एक अपने मैदान में जो है वो गर्दिश कर रहा है। व आयतुल लहुम, अल्लाह की निशानियों में से एक ये भी है कि हमने सवार किया है उनकी औलादों को कश्तियों में, नस्ल इंसानी कश्तियों में सवार होकर आती जाती है। और पैदा किया हमने अपने लिए ऐसी मिसालें, मा यरकुबून, दीगर और भी सवारियां जिनके ऊपर ये सवार होते हैं। वही नशअ नुग़रिक़हुम, अगर हम चाहें तो कश्तियों और जहाजों को सबको पानी में गर्क कर दें। फला सरीख़ लहुम, तो उनकी फरियाद को पहुंचने वाला नहीं। वला हुम युनक़ज़ून, और ना ही वो छुड़ाए जा सकेंगे। इल्ला रहमतन मिन्ना, मगर ये हमारी रहमत है। मतान इलाही, मुकर्रर वक्त तक मोहलत है। और जब उनसे कहा जाता है कि तक़वा को इख्तियार करो जो तुम्हारे हाथों में है और जो तुम्हारे पीछे है, उन सब चीजों को देखते हुए तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। वमा तातीहिम मिन आयतिन,
نہیں ہوتی ہے اس کی کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے مگر یہ اس سے آغاز کرتے ہیں۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو مما اس میں سے رزقکم اللہ کہ رزق دیا ان کو اللہ نے، اور الذین بس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں میں سے آمنوا جو ایمان لائے انطعموا واللہ یشاء اللہ اطعما تو کیا ہم ایسے شخص کو کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اس کو خود کھلا دیتا۔ مثلاً کہ کسی کو کہا جائے کہ فلاں کی مدد کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی مدد میں کس لیے کروں، جب مجھے اللہ نے دیا تو اس کو بھی اللہ ہی دے دیتا، وہ اس کو کھلا دیتا۔ تو یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کا حصہ بھی اس کے پاس دیا ہوا ہے، اگر اللہ اس سے چھین لے اس کے پاس بھی نہ بچے تو تب اس کو پتہ چلے کہ کسی کی مدد اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے اور اس کو کتنا فائدہ ہونا ہے۔ تو لہٰذا وہ دوسروں کے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ اللہ چاہتا تو اس کو خود کھلا دیتا، یعنی کسی کو کھانا کھلانے سے گریز کرتا ہے، جبکہ ہم نے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے والی جو باتیں پڑھی ہیں ان میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھلاؤ۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ لوگ تو واضح گمراہی پر ہیں جو ان نادانوں کو بھوکا رکھتے ہیں اور آگے سے غلط بات بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ متی ھذا الوقت، یہ آخری گھڑی جو ہے قیامت کی کب آنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ بس ایک چیز کا تو انتظار ہے، آ جائے گی، وہ تمہارے سر پہ پہنچ جائے گی، وہ یخصمون، اسی حال پہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے کب اور کب لگا ہوا ہوگا، اور ایک چیز سر پھونک دیا جائے گا اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت آ گئی۔ فلا یستطیعون توصیہ، پھر نہ تو کوئی وصیت کر سکیں گے کہ میں جا رہا ہوں میرا فلاں فلاں کام کر لینا، فلاں چیز فلاں جگہ رکھی ہے، پیچھے والوں کا کیا حال ہوگا، ایسا کچھ نہیں سوچے گا۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور وہ نہ ہی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر بات کرنے آ سکیں گے، اگر گھروں سے باہر ہیں جہاں کے تہاں رہ جائیں گے اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ونفخ فی الصور، اور سور پھونک دیا جائے گا اور وہ فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، اور وہ سب اچانک ہی تبھی یکدم اس چیز کے بعد قبر سے اٹھ کے دوڑتے چلے آئیں گے، اور جس طرح سے آواز آ رہی ہوگی اس آواز کی صرف دوڑ پڑیں گے اور اس کو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، افسوس کہ ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا، یعنی ہم جہاں پر تھے وہاں سے ہمیں کون لے آیا، اور مرقد سے نکلنے پر ہمیں ہمارے آرام میں کس نے خلل ڈال دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن، تو ارشاد ہوگا کہ یہ وہ رحمان ہے جس نے وعدہ سچا کر دکھایا، جس کے لیے اس نے اپنے رسولوں کو بھیج کے تم کو اطلاع دی تھی۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ، یکدم ایک آواز آئے گی، ایک چیخ آئے گی، فاذا هم جميع لدینا، پس اس وقت وہ اچانک سب ہمارے پاس محضرون، حاضر کر دیے جائیں گے۔ فالیوم، پس آج کے دن نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس سے کچھ بھی، ولا تجزون، اور نہ ہی جو ہے وہ تمہارے اعمال جو ہے ان کا وہاں پہ صرف تم کو بدلہ ملے گا تمہاری اعمال کا، یعنی کوئی تمہارا اور مددگار نہیں ہوگا، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے وہ اصحاب الجنت ہوں گے، اور وہ وہاں پہ فی شغل فاکہون، خوش خوش باتیں کر رہے ہوں گے، گپ شپ لگا رہے ہوں گے، خوش قسمتوں کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہاں پہ ان کے لیے ازواج ہوں گے فی ظلال علی الارائک، اور وہ ٹیک لگائے سایوں میں بیٹھے ہوں گے، پلنگ تختے، اور جیسے آج کل یعنی جنت کے ساتھ اس کا کوئی بھی بیٹھنے کی جو سیٹ ہے اس کا ہم موازنہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں تصور کیا آ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ جو لاکھوں روپے کی لگژری قسم کے صوفے ہوں گے، یا ایسے کوئی کسی بادشاہ کا کوئی تخت ہوگا وہ تصور میں آ جائے، پھر میں کہوں کہ وہ فلاں ملک کا بادشاہ ایسا تخت، ایسا جیسے ترکی کے تخت مشہور ہیں تو ایسا تخت مجھے ملے گا، میں اس لائق، تو یہ تو دنیا کے عام تخت جو انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ نے وہ اللہ کے فرشتے وہ پیش کریں گے وہ تخت، وہاں پر تکیے لگا کر اپنی بیویوں کے ساتھ گپ شپ کر کے بیٹھے ہوں گے، اور بالکل تکیہ کب انسان لگاتا ہے جس کو اب کام کرنے کی فکر نہیں ہے، کسی کو تکیہ لگائے بیٹھے دیکھے تو بندہ اس کو کہتا ہے کہ بہت ہی فارغ، آپ نے کچھ نہیں کرنا تھا، وہاں پہ کوئی ایسا کرنے والا نہیں ہوگا، اور نہیں تو شوہر کو یاد آ جاتا ہے اتنی دیر سے گپ شپ لگا رہی کے لیے چائے لا دو، اس کی سارا جو ہے وہ آرام ختم ہو جاتا ہے، اس کو اٹھنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا وہاں پر ایک خوشگوار ماحول، اور یہاں پہ مجھے جو حکمت نظر آتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان رشتوں میں برکتیں اور محبتیں پیدا فرما دے اپنے جناب سے، تو یہ اس کا ذکر یوں بھی اس لیے ہوا ہوگا کہ یہ ایک دنیا میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے، یہ ایک حسرت بھی ہوتی ہے کہ ایک اچھا ماحول اور ایک انڈرسٹینڈنگ کا جس کو نام دیا جاتا ہے، اور خوش کبھی کا، اور بہت گپ شپ کے لوگ ہیں، ان کی فیملی بڑی ایسی ہے، تو یہاں پر تو یہ کبھی کیا ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے، تو جنت میں اس نعمت کو دوام ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر جب ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے زوجین نیک ہوں گے، اللہ وہاں پہ ہر قسم کی تفریح ان کو دے گا اور کسی قسم کی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، وہاں پہ فاقیۃ الفل ہوں گے، ما
یدعون ہر وہ چیز حاصل ہوگی جس کو وہ پکاریں گے. سلام اس کے علاوہ مادی نعمتوں کے علاوہ کیا ہوگا؟ سلام، سلامتی ہوگی کس کی طرف سے؟ قولا من رب الرحیم، پروردگار عالم کی طرف سے جو قول ہوگا اللہ سلام پیش کریں گے، اللہ اپنے ان بندوں کو سلام دیں گے. اور کہ اللہ ان کو، یعنی کہ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلامتی. اور جنت کی چونکہ نعمتیں ہمیشگی والی ہیں تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے جنت کے بندوں تمہارے لیے ہمیشہ کی سلامتی تم کو نصیب ہو جائے. فرشتوں کا سلام بھی ہم نے قرآن میں پڑھا سنا. اللہ کا سلام، یہ کان ترس جائیں گے، ترس رہے ہیں اس کلام کو سننے کے لیے، لیکن میری کوششیں بہت کمزور اور ادنا ہیں. اللہ مجھے ہم سب کو وہ کوششیں نصیب فرما دے کہ آج جس کلام کو ہمارے کان ترسیں یا حسرت رکھتے ہیں تو اللہ ہمیں وہ کلام سنا دے کہ تم پر سلامتی ہو. اور وہ کس کی طرف سے؟ سلام قولا من رب الرحیم. دنیا میں یہ جملہ یاد کر جائیں کہ سلام قولا من رب الرحیم، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے سلامتی جو ہے وہ ملے گی. لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے بعد وہاں پر ایک اعلان بھی ہونے والا ہے. اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، الگ ہو جاؤ، أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہگارو. چھانٹی، الگ الگ صفحے بنا لو، سارے اکٹھے کیوں کھڑے ہو؟ گناہگار الگ ہو جائیں، ظالم الگ ہو جائیں، نیک الگ ہو جائیں، جنتی الگ ہو جائیں، سب کے ٹھکانے مختلف ہیں. اپنے اپنے اہل میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے ہم پرستوں کی طرح ہو جاؤ. یہاں سے اب الگ الگ ہو جاؤ، کوئی بھی ساتھ نظر نہ آئے. اور علیحدہ صفحے بنا لی جائیں گی اور پھر ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا. مجرموں کے لیے اللہ صف بندی کرنے کے بعد مخاطب ہوگا کہ علم احد علیکم یا بنی آدم، کہ تمہاری طرف میں نے عہد نہیں لیا تھا، تمہیں یہ بات نہیں سمجھائی تھی کہ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرنا. روزانہ میں یہ سورت پڑھوں پھر بھی میں شیطان کے راستے پر چلوں. تو میں نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ یقیناً پھر میں نے قرآن نہیں پڑھا. انہ لکم عدو مبین، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو سکھایا تھا کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور واضح دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا. وہ اعبدونی، میری ہی عبادت کرتے رہنا. لیکن تم میں سے بہت سی مخلوق جو ہے جبل وہ اس کی قائل ہوگی اور وہ گمراہ ہوگی. تو عقل کیوں نہیں رکھتے؟ تمہیں اتنی عقل نہیں تھی کہ تم اس سے بچتے. ہاذہ جہنم، یہ جہنم ہے، دیکھو اب اس کو تم سے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اور پھر یہی تمہارا ٹھکانہ. لہٰذا اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، آج تمہیں جھونکا جا رہا ہے، داخل ہو جاؤ اس کے اندر جس وجہ سے کہ تم جو ناشکریاں اور انکار کرتے رہے. الیوم، آج کے دن، اس وقت اللہ فرمائے گا الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. وہ زبان جس کا کام دنیا میں بولنا ہے، اللہ نہیں رکھا نا یہ کہ میرا اور آپ کا کوئی سسٹم ہے کہ ہم کسی زبان بولنے کے لیے ہوتی ہے، ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے. نہیں، ہم جب پیدا ہوئے تو ہمیں معلوم ہوا اللہ نے ایک زبان دی ہے اور اس سے بولا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ہم دوبارہ پیدا ہوں گے تو تب ہمیں یہ پتہ چلے گا وہ جو دنیا میں ایک زبان منہ کے اندر رکھی گئی تھی وہ منہ والی زبان بند کر دی گئی ہے. وہ زبان کس کو لگی ہے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں کو. یعنی اب ہاتھوں کو زبان لگی. ہاتھ کیسے بولیں گے؟ جیسے منہ بولتا ہے. جیسے زبان منہ کے اندر سے بول رہی ہے، ایسے جب اللہ ہاتھ میں زبان رکھ دیں گے تو ہاتھ بولے گا نا، ہاتھوں کو زبان دے دے گا. اور وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں جو ہیں وہ گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وجہ سے کہ جو کمائیاں انہوں نے کی، جو دنیا میں غلط سلط کام کیے، وہ سارے گواہی دیں گے کہ اللہ کان بھی بولے گا، آنکھ بھی بولے گی، ہاتھ بھی بولیں گے. صرف زبان خاموش رہ جائے گی. جتنے اعضاء ہمارے کاموں میں لگے رہتے تھے وہ سارے گواہی دیں گے، وہ بولیں گے. اللہ ہمیں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہمیں ایسی رسوائی سے بچا دینا کہ اس دن بندہ حیران ہوگا کہ میرے ہی باڈی کے پارٹس ہیں، میرا جسم جس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایسے رکھوں، ایسے کھاؤں، ایسے بولوں، اب سوؤں، اب جاگوں، یہ کپڑے پہنوں، تو مجھ پر ایک اختیار دیا گیا تھا. یہ کیسے میرے اپنے کہ آج میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں؟ جب میرا اپنا جسم وہاں پر میرا نہیں رہے گا، میرے خلاف گواہی دے گا، تو بتائیے کہ کوئی اور ہے میرا اپنا؟ پھر میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی میرے ہاتھ پاؤں سے زیادہ تو میرے اپنے نہیں ہیں، نہ میرے قریبی ہیں. تو اس وقت ایسی گواہیاں موجود ہو جائیں گی تو کیسے بچ پائیں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم نے اپنے نفسوں پہ بہت ظلم کیا ہے. آپ نے اگر ہمیں معاف نہیں کیا، ہم پر رحم نہیں کیا، تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کیونکہ اس دن تو نامہ اعمال بھی بولے گا
ہمیں سے ہر بندہ اپنے حساب کے لیے کافی ہوگا. تو اللہ ہم اپنے بارے میں کیسے اعلان کریں گے کہ ہم گناہگاروں میں ہیں اور انجام بھی برا ہو. اللہ رحم کا معاملہ فرما دے, ہدایت کی توفیق اور استقامت دے دے. اللہ فرماتے ہیں کہ جسے چاہیں تو ہم معاف کر دیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم. اگر ہم چاہیں تو نافرمانوں کی آنکھیں ہی ضائع کر دیں. اللہ غصے کا اظہار فرما رہے ہیں, اور یہ آنکھیں جب کچھ غلط دیکھتی ہیں, کیونکہ ہر فرد کے ہاتھ میں ایک فتنہ ہے, موبائل کی صورت میں, ایل ای ڈی کی صورت میں, ٹیلی ویژن کی صورت میں, لیپ ٹاپ کی صورت میں, ہر ایک بڑی چھوٹی اسکرین کی صورت میں. اس کے علاوہ لائیو فحاشی کے کام بھی جو ہے وہ ان کے انعقاد ہوتے ہیں. یہ آنکھیں جب دیکھ رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کو مٹا دیں تو کوئی ہے کہ پھر ان کو لا سکے. ہم چاہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں, کیونکہ واضح نافرمانی کا علاج یہی ہوتا ہے. کیونکہ میرے اور آپ کے ساتھ جب کسی نے کچھ ایسا غلط کیا تو ہم اس کا علاج کرنا جانتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا حشر کر دیا جائے گا, اور یہ لفظ ہمارے ہی ہے نا کہ ہم اس کا حشر نشر کر دیں. اینٹ کا جواب پتھر سے دیں, اس کا منہ توڑ کے رکھ دیا جائے, اس کی ہڈیاں توڑ کر کے رکھ دی جائے, اس کو کسی قابل نہ چھوڑا جائے. یہ سب ہمارے تمہارے الفاظ ہی تو ہیں. تو اس دن جب اللہ اسے نہیں کرے, اللہ کی دی ہوئی آنکھیں ہیں اور ہم اس کا استعمال اگر غلط کر دیں, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مٹا ہی دیں تو پھر کیا ہوگا. فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. بس وہ راستے کی طرف دوڑنا چاہیں گے تو انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قوم پر سزا ڈالی تو فرشتے کو حکم ہوا کہ اپنا پر ہلاؤ. تو جب اس نے ایسا کیا تو اللہ فرماتے کہ فطمسنا اعینہم, ہم نے ان کی آنکھیں ہی سایہ کر دی. یعنی وہ سارے اندھے ہو گئے. قوم لوط کے لوگ, انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کدھر کو بھاگیں گے, کہاں کو اپنے آپ کو بچائیں گے. اللہم اعذنا اللہم ارحمنا. اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ, اگر ہم چاہیں تو ان کی شکلیں ہی مسخ کر دیں, علی مکانتہم, ان کے مکانوں ان کے ٹھکانوں پر, جیسے کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی بندر اور خنازیر میں بدل دیا, وہ آج بھی کر سکتا ہے. وہ قدرت رکھتا ہے کہ جو جہاں کھڑا ہے اس کی شکل کو مسخ کر دے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ, نہ وہ آگے چلنے کی طاقت رکھے اور نہ وہ پیچھے چلنے کی طاقت رکھے. کوئی بھی ایک منزل آگے پیچھے نہیں جا سکتے ہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, جس کو ہم چاہیں تو زیادہ عمر دے دیتے ہیں اور اس کی پیدائش میں ہم پھر اس کو الٹا کر دیتے ہیں. یعنی بڑھاپا اس کو بچپن کی جانب لے جاتا ہے. افلا یعقلون, کیا وہ اس بات پر غور اور فکر نہیں کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے جو کچھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسخ بھی کر سکتا ہے اور شکل بھی بدل سکتا ہے اور ان کی آنکھیں بھی مٹا سکتا ہے. تو لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کسی بھی ایسے رسوا ہونے والے عذاب سے بچا لے, اور انفرادی بھی اور من حیث القوم بھی اللہ ہم پر رحم فرمائے. وما علمناه الشعر, اور نہیں ہم نے اس کو سکھایا کوئی شعر, یعنی آپ سے سب شعر گوئی نہیں کرتے. جس کی تربیت ہوتی ہے اس معاملے میں وہ وہی کر سکتا ہے. وما ينبغي له, اور نہیں اس کی شایان نشان بھی یہ نہیں, یعنی ایک نبی کی شایان نشان یہ نہیں ہے وہ اپنی طرف سے کس طرح شعر بنا کر پیش کرے گا. تو قرآن عزیز کو اشعار کا مجموعہ سمجھتے ہو, یہ اشعار کا مجموعہ نہیں ہے. اگر یہ اشعار کا مجموعہ ہے تو ایسے مجموعے تو لاکھوں وہاں کے لوگ بنا سکتے تھے, لیکن ایک آیت کا چیلنج کوئی پورا نہیں کر سکا. یہ تو سراسر ذکر ہے, نصیحت ہے, قرآن مبین ہے, واضح کتاب ہے. اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ سیکھ نہ سکیں, سمجھ نہ سکیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ذکر ہم نے نازل کیا تاکہ لینذر من کان حیا, آپ ڈر سنائیں اس کو جو زندہ ہے. زندہ سے مراد مومن لوگ, کافر کو مردہ سے تشبیہ دی گئی ہے. وَيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, تاکہ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, تاکہ یہ بات کافروں پر ثابت ہو جائے کہ کل کو کوئی کافر یہ نہ کہے کہ یہ حقانیت ہم کو معلوم ہوتی تو ہم بھی مان لیتے. اولم یروا انا خلقنا لهم, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پیدا کیے ہیں, ہم نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں. مما عملت ایدینا, ان لوگوں نے دیکھا ہم نے ان کے لیے جو پیدا کیا ہے اور جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے. مطلب یہ کہ جس چیز کے تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو ڈائریکٹ اللہ نے پیدا کی ہیں, لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ نے مواد و اسباب دیے ہیں جن کو انسانی ہاتھ نے بنایا ہے. تو اس میں انسانی ہاتھوں کا دخل نہیں ہے.
दरअसल अल्लाह की कुदरत का काम है, अल्लाह हाथ ना दे तो बंदा क्या कर सकता है, दिमाग, ज़हन, आसाइश सब चीजें वहीं रह जाती हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये मवेशी तो देखो, वहुम लहा मालिकून, जिनके तुम मालिक बने बैठे हो, इसका हक मलकियत हमने ही तो तुमको दिया है। वज़ल्लल्नाहा, फिर मवेशियों को देखो कि कैसे इनको हमने तुम्हारे लिए कम ताबे कर दिया है, बिल्कुल ये झुके पड़े हैं। मनोवजनी यानी एक इंसान के वजन से एक गाय का वजन तो बहुत ज्यादा होता है, एक ऊंट का वजन बहुत ज्यादा होता है, तो ये कैसे सर झुका लेते हैं अपने मालिक के आगे, वरना इनका एक पाँव मिला देना ही बंदे की मौत के लिए काफी होता है। लेकिन ये बड़े बड़े जानवर जो रेवड़ की सूरत में अपने मालिक के आगे चले जा रहे होते हैं, वमिन्हा रकूबुहुम, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें तुम सवारी का काम लेते हो, बाजों का तुम ये गोश्त खाते हो, तुम्हारे लिए बहुत से इसमें मुनाफे हैं। और वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, इन्होंने फिर अफला यशकुरून, और तुम इसमें शुक्र क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें फायदे बहुत से हैं। फिर और जो इस फायदे का जिक्र किया, मशारिब ये कि इन जानवरों को इंसानों के पीने का घाट बना दिया है, यानी वाफिर मिकदार में दूध इन जानवरों से हासिल होता है। और ये सब शुक्र अदा करने के लिए है कि अल्लाह ने कैसी खलकत पैदा की है। और फिर ये लोग बनाते हैं शिर्क अल्लाह के साथ दूसरा माबूद लअल्लहुम युनसरून, शायद कि वो मदद किए जाएं, ये माबूद इनके काम आ जाएंगे। नहीं, ये इस्तिताअत नहीं रखते नस्रों किसी मदद की। वहुम लहुम जुंदुम मुहज़रून, ये अपने माबूदों के साथ जो है वो हाजिर किए जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला यहज़ुनका, गम न खाइएगा कौलुहुम, इनकी बात का, इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, हम खूब जानते हैं कि जिस चीज को ये छुपाते हैं और जो ये जाहिर करते हैं। अवलम यरल इंसान, क्या ये नहीं देखता इंसान कि हमने कैसे चीज को एक कतरा आब से रुतवा से पैदा किया है, और ये कैसा आज बड़ा होकर कैसा ये मगरूर हो गया और कसीम मुबीन, एक वाज़ेह झगड़ालू बन गया है। और मिसाल बयान करता है, हमारे सामने तरह तरह की बातें करता है। वनसिया खल्क़, और अपनी पैदाइश को भूल गया है। अगर अपनी पैदाइश को याद रखे तो सोचे कि मैं क्या ख्वाब था, क्या जर्रा था कि मेरे रब ने मुझे एहसान किया कि मुझे इंसान बना दिया। वो कहता है कि इन हड्डियों को कौन दोबारा जिंदा करेगा। और ये यानी कि मुशरिकीन का तर्ज अमल। और इसके अलावा भी अगर जो अकीदा आखिरत नहीं रखता है, जो समझता है कि नहीं पैदा कर सकता, तो आप इनसे कहिए कि वही तो है जिसने तुमको जिंदगी दी थी, दोबारा भी वही देगा। वो हर एक तकलीफ को जानने वाला है। वही है खुदा जिसने तुम्हारे लिए बनाया मिन अश्शजरिल अखज़री, सब्ज दरख्तों के अंदर नारन आग, सब्ज दरख्तों से आग पैदा फरमा दी। मतलब ये कि इससे मतलब ये कि हरे भरे दरख्त होते हैं जिनके क्या होते हैं, तने और शाखों और पत्तों में काफी मिकदार और रुतूबत होती है, मगर ये दरख्त खुश्क होकर जलाने के काम आते हैं। और बात के नजदीक वो ये है कि ये सब्ज दरख्त से मुराद दो मुतजाद चीजें हैं, क्योंकि अरब में दो किस्म के दरख्त मौजूद थे। एक का नाम मरख था और दूसरे दरख्त का नाम अफ़ार था। ये दरख्त जो थे ये बिल्कुल सब्ज दरख्त थे, जैसे सूखी टहनियां जलाई जाती है ना, तो ये सब टहनियां आपस में जब रगड़ी जाती थी तो इनसे जो है वो एक चिंगारी पैदा हो जाती थी, यानी आग जलाने के तौर पे भी ये लोग इसको इस्तेमाल करते थे। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सब्ज दरख्तों से आग को पैदा कर सकता है, तो इसी तरह वो बोसीदा हड्डियों में जिंदगी को पैदा कर सकता है। जबकि इंसानी दिमाग ये कहता है कि सब्ज पत्ता नहीं जलता होता है या उससे आग नहीं जलाई जाती है, सूखी लकड़ियां ही जलाई जाती हैं। तो इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून, तो अचानक तुम उसको सुलगाते हो।